زیغم صاحب، آپ کو لگتا ہے کچھ ہدایات بھی آج دی گئی عدالت کی جانب سے جہاں پر نہ تو جماعت نہ ان کے خاندان سے کوئی ان کی صحت سے متعلقہ چیزوں پر باہر گفتگو کرے گا اور نہ صحت کو لے کر سیاست کرے گا؟ یہ جو طبی ریلیف دیا جا رہا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی کو اے پولیٹیکل رکھے گا؟ اور کیا ایسا نہ ہو کہ یہ جو میڈیکل رپورٹس یا جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اسے سیاسی بیانیے کے طور پر اب استعمال نہیں کیا جائے گا؟ ہم ایک مختلف صورتحال پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیکھیں گے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ عائشہ، یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اگلے چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں دیکھنی ہوں گی۔ ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت عدالتی احکامات پر کس طرح کتنا عمل درآمد کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود جب حکومت عمل نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس نے عمل نہیں کیا۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ عمران خان جب ہسپتال میں منتقل ہوتے ہیں اور ان کا رابطہ بحال ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، تو وہ کیا ہدایات دیتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر آئے گا پارٹی کے اقدامات میں۔ اور تیسری بات، اگر کوئی لمبی بات ہے وہ جب بھی نظر آئے گی، وہ یہ نظر آئے گی کہ عمران خان کی کرمنل اپیل کس طرف جاتی ہے، کیونکہ اصل ریلیف وہاں پر چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جیل سے جو باہر کا راستہ ہے پاکستان میں، وہ ہسپتال کے وارڈ سے ہو کر گزرتا ہے، اور طبی اور سیاسی جو ہیں اس کے ایک ہی خانہ ہے۔ اب عدالت نے جو ریلیف دی ہے، آپ دیکھیے، یہ خاصی ریلیف ہے۔ علاج کا حکم دیا گیا، لیکن کہاں علاج کا حکم دیا گیا؟ پرائیویٹ ہسپتال میں، پاکستان کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں، جہاں خاندان نے خود کہا تھا۔ دوسری بات، ملاقاتوں کی اجازت دی گئی، اور سرکار کے نمائندوں نے کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا۔ سرکار کے نمائندوں یہ نہیں کہا کہ دیکھیے عمران خان سزا بھگتنے والے قیدی ہیں، ان کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار پرائیویٹ ہسپتال کو نہیں مانتی ایسے معاملات میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریلیف بہت زیادہ ہے، آپ 1 ماہ کی کیوں یہ ہسپتال بھیج رہے ہیں، آپ چند دن کا دیجئے، 2 دن 3 دن دیجئے، ہم ان کی ٹریٹمنٹ کرا کے ان کو واپس شفٹ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب دیکھیے، نظام کی جو ریڈ لائن رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنے عرصے تک عمران خان کسی ریلیف سے محروم رہے ہیں، اور پچھلے 8 مہینے انہوں نے اتنے سخت گزارے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام نے یہ ریڈ لائن بنائی ہوئی تھی کہ عمران خان جیل سے سیاست نہیں کریں گے، وہ جیل سے کسی پروٹیسٹ کا حکم نہیں دیں گے، کسی پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو پارٹی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخری بار بھی یہ شرط مان کر ان کی بہن گئی تھی عمران خان سے ملنے، لیکن اس کے بعد پھر ٹویٹیں بھی آ گئی تھی، بیانات بھی آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت پارٹی خوشی خوشی وہ تمام پابندیوں کو تسلیم کر لی ہے۔ عدالت نے جو جو حکم دیا ہے، جو جو ہدایات دی ہیں، تو فیملی نے بھی کہا کہ ہم اس کو مانیں گے، اور پارٹی نے بھی کہا ہم ان کو مانیں گے۔ بہنوں نے تو اتنا بھی کیا کہ آج انہوں نے میڈیا سے سرے سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب آگے کیا پی ٹی آئی اس پر عمل درآمد کرے گی، اس پر پابند رہے گی؟ میرے خیال میں اس انڈرسٹینڈنگ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اس عرصے میں کوئی سنجیدہ احتجاج نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میرا خیال ہے اگر دوبارہ سنجیدہ احتجاج کرے گی تو پھر عمران خان کے لیے مشکلات دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو اس فیصلے کے ساتھ وہ جو ستمبر کے احتجاج کی کال ہے، سمجھے وہ بھی ختم ہو چکی، پھر پریکٹیکلی بالکل ختم ہوگی۔ دیکھیں، وہ تو طے ہے، کیونکہ ستمبر کے جو احتجاج کی کال تھی اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی، جو مانگی کی گئی تھی، وہ تو پوری ہو گئی نا۔ بالکل، رسائی کی تھی، اس کا تو مطلب رسائی کا بھی علاج ہو گیا اور دوائی کا بھی علاج ہو گیا، دونوں معاملات اکٹھے حل کر دیا۔ دوائی کا بھی علاج ہو گیا، کیونکہ اس وقت بات یہی پہنچی تھی، اور میرے خیال ہے پارٹی کے لیے اس وقت یہ بات بہت اہم ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک رہے، کیونکہ عمران خان کی صحت سے ان کی سیاست بھی جڑی ہوئی ہے، اور شاید اب پارٹی کسی نتیجے پر پہنچی ہوگی کہ جس طریقے کا وہ احتجاج کرتے رہے ہیں اس سے کوئی راستہ نہیں نکل سکا، تو کوئی اور طریقہ نکالا جائے۔
لیکن ٹھیک یہ ہوگا۔ تمام انحصار اس بات پہ کرے گا کہ عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا ہدایات دیتے ہیں۔ تو زیغم صاحب گفتگو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک مختلف جماعت ہے، پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کی تقسیم کو سیاسی طور پر وہ جس طرح اس وقت اونرشپ لے رہے ہیں وہ جلنے مرنے کو تیار بیٹھے ہیں، تو کیا یہ سندھ کی تقسیم یا صوبوں والا معاملہ اس جگہ پیپلز پارٹی کو لے جا سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے فاصلے بڑھانے کے سبب یہ اتنا بڑا ان کا سیاسی محرک بن رہا ہے کہ وہ کہیں بھی ہاتھ میں لا سکتے ہیں، لیکن کیا رائٹ آپشن رائٹ چوائسز کے ساتھ ہے؟ دیکھیں عائشہ، سب سے پہلے تو حسن نثار صاحب کی بہت گہری اور خوبصورت بات کی تائید کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے ایک نئی بائنری بنائی، پاکستان میں ایک نئی سیاسی تقسیم بنائی، وہ تھی پی ٹی آئی ایک طرف اور تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف۔ اگر وہ پیپلز پارٹی سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک طرف اور مسلم لیگ دوسری طرف، تو فائدہ کس کا ہوا؟ مسلم لیگ کا۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ کے مالک ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے مالک ہیں، ان کا ایک مشن ہے۔ ان دونوں جماعتوں کی سیاست کو آپ نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس مشن پہ نظر رکھیں۔ آپ کو ان دونوں کا تمام پالیسی، تمام ایکشنز، تمام چیزیں سمجھ آتی جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے وارث کو تخت پر بٹھا کر جانا ہے، اپنے شہزادے، اپنے شہزادی کے سر پہ تاج رکھ کے جانا ہے، یعنی جو یہ سکسیشن پلان ہے اس پہ عمل کر کے جانا ہے، جو موروثی انتقال اقتدار ہے، یہ سب سے بڑی، سب سے اہم بلکہ واحد چیز ہے ان دونوں کے لیے۔ تو ایسے موقع پر ان سے نہیں الجھا جاتا جو تخت کو الٹا دیا کرتے ہیں، یہ تخت کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اب زرداری صاحب کی دیکھیے جہاں تک بات ہے، زرداری صاحب وہی کچھ کریں گے جو اس چیز کے مطابق ہوگا۔ اب کچھ سوال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ اگر وہ بزرگ کریں گے اور زرداری صاحب مانیں گے تو یہ تخت مسلسل ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سندھ کی تقسیم، جو وہ تخت منتقل کرنا چاہ رہے ہیں آگے، اس کا باقی رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ صحیح، منتقل تو تبھی ہوگا اگر وہ تخت باقی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، کچھ دن انتظار تو کیا جا سکتا ہے، تو وہ زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور میرے خیال ہے بزرگ ان کی اس کمزوری کو، اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ درست ہو گیا۔ این ایف سی براہ راست شاید نہ مانے، لیکن این ایف سی کے لیے کسی نہ کسی طریقے پر وہ مان جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہاتھ بھی اس وقت ملائیں گے جب معروضی حالات کی طرف سے ان کو اشارہ ملے گا کہ ہاں اب تم یہ کام کر لو۔ حسن نثار صاحب، ہم نے ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی سیاست نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قریب لے آئی تھی، تو کیا اب کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی سیاست پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو قریب لا سکتی ہے؟ عمران نہ زرداری ہے نہ نواز شریف ہے۔ بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں ناصر ادیب، فلم کے بڑے پرومیننٹ رائٹر رہے ہیں، ان کا ایک فلمی جملہ ہے لازوال، محاورہ بن گیا ہے، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ یاد رکھنا، پی ٹی آئی ان کے قریب بھی گئی تو ان کے یہ سیاسی زوال کا آغاز ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے اکتاہٹ، مایوسی، نفرت، دوری جو بھی کہہ لو، اس کے نتیجے میں تو عوام نے پی ٹی آئی کو اون کیا ہے۔ یہ احمقانوں والی بات ہے، احمقوں والی بات ہے، احمقانہ بات ہے کہ عمران خان کا کیرزما for the first few years he had to go through hell۔ اگر اس کا کیرزما ہی ہوتا، سب کچھ نیا تھا، شوکت خان بھی تو ورلڈ کپ بھی، تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ لوگوں کو نہ باتیں یاد رہتی ہیں نہ اور۔ اچھا، یہ تو عوام کی ان سے نفرت کے نتیجے میں وہ پھر متوجہ ہوئے، تنگ آ کے تھک گئے عوام۔ اچھا، اتنی اگر اس کا کیرزما ہی سب کچھ ہوتا تو اس کو اتنی لمبی جدوجہد پہلے دن ہی ٹیک آف کر جاتی۔ ایسا نہیں ہوا، اٹ ٹک کوائٹ اے فیو ایئرس۔ میں تو پہلا سیکرٹری انفارمیشن، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کیا حالات ہے، ٹھیک ہے۔ سو پی ٹی آئی نے ایسا کیا، اول تو ہو نہیں سکتا۔ آپ مثالیں دے رہے ہیں زرداری صاحب اور یہ نواز شریف اینڈ کمپنی، اٹ سمپلی مینز دیٹ یو ڈونٹ نو دا مین۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا تو خودکشی ہوگی، who can stop him؟ ٹھیک ہو، لیکن نو، نہیں کریں، ان کی موجودگی کا جواز ختم ہو جائے گا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بیٹھے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔